بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ پٹھ کنڈا ہے، اسے چار چٹا بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ پٹھ کنڈا اسے کیوں کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو کنڈے ہوتے ہیں نا، یہ ایک خاردار چھوٹی سی جھاڑی نما بوٹا ہوتا ہے۔ یہ اس کے کنڈے ہوتے ہیں، یہ الٹے ہوتے ہیں، پٹھے ہوتے ہیں، اس لیے اسے پٹھ کنڈا کہتے ہیں۔ تو یہ اس کا استعمال جو ہے وہ زیادہ تر خشک اور تر دمہ، خشک اور تر کھانسی کے اندر ہوتا ہے۔ تو میں اس کے استعمال کے متعلق آپ کو دو چند چیزیں دکھاتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں اس کی آپ کو شناخت کروا دوں۔ اس کے جو پتے ہوتے ہیں یہ بیری کے پتوں سے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے پتے ہیں، یہ پتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کی جڑ ہے۔ یہ اس کی جڑ جو ہے یہ بھنڈی کی جڑ سے ملتی جلتی ہے۔ یہ تقریباً 5-6 انچ لمبی ہوتی ہے۔ یہ اس کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ یہ اس کے اندر یہ ایک جو چار چٹا ہوتا ہے نا، یہ سفید جو چار چٹا ہوتا ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے، بہت نایاب ہے۔ یہ سبز چار چٹا ہے، اسے پٹھ کنڈا کہتے ہیں۔ تو اس کا استعمال کا جو طریقہ ہے نا، یہ ہے کہ اسے جڑ سمیت اکھیڑ لیں۔ اکھیڑنے کے بعد اسے چھاؤں کے اندر آپ خشک کر لیں۔ خشک ہونے کے بعد آپ اسے آگ لگا دیں۔ اس کی جو خاک ہے نا، خاک، اس کی وہ راکھ کو آپ پانی کو کسی ڈول کے اندر یا کسی تھال کے اندر ڈال کے اس کی راکھ کو اس کے اندر بھگو دیں۔ تو اس کی راکھ کو بھگونے کے بعد اس کو کم از کم 2-3 دن تک 3 انگل پانی زیادہ ہو اس کی راکھ کا، اور اسے ہلاتے رہیں۔ اس کے اثرات جو ہیں نا اس کے اندر آ جائیں گے۔ تو اس کے بعد اسے ہلانے کے بعد اس کی راکھ جو ہے نا وہ ایسے بیٹھنی شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کا پانی جو ہے نا وہ نتھار لیں۔ پانی نتھارنے کے بعد اس کے اندر نیچے بیٹھی ہوئی جو راکھ ہے اس کو آپ ضائع کر دیں۔ اس پانی کو کم از کم 8 دن تک آپ نتھارتے رہیں۔ جب وہ دیکھیں کہ بالکل سفید کلر کا ہے اور کسی شیشے کی بوتل کے اندر ڈالیں گے تو اس کے اندر سفیدی رہے گی اور اس کے اندر کوئی جالا وغیرہ بھی نہ ہو، تو آپ اسے 2 دن تک کم از کم رکھیں۔ 2 دن کے بعد آپ اس کو آگ پہ چڑھائیں اور اسے خشک کریں۔ جب آپ آگ پہ چڑھائیں گے تو اسے خشک کریں گے نا، تو پھر جب پانی سارے کے سارا خشک ہو جائے گا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے نیچے ایک نمک نما راکھ سفید رنگ کی آپ کو حاصل ہوگی، جسے نمک پٹھ کنڈا کہتے ہیں۔ تو یہ 2 سے 4 رتی کی مقدار کے برابر آپ شہد کے ساتھ ملا کر یہ رات کو آپ اسے دمے والا، کھانسی والا ہو، خشک ہو یا تر ہو، اسے شہد میں ملا کر رات کو استعمال کروائیں۔ اس کا علاج کم از کم 21 دن سے لے کر 40 دن تک آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ 40 دن تک جب آپ کروائیں گے تو اس کے پھیپھڑے کے اندر جتنی بھی رکی ہوئی جمی ہوئی بلغم ہوگی وہ ساری پگھل کر باہر نکل آئے گی، وہ پاخانے کے ذریعے اور منہ کے ذریعے
نکل کر آپ کے جو پھیپھڑے ہوں گے وہ بالکل صاف ہو جائیں گے۔ جب آپ کے پھیپھڑے صاف ہو جائیں گے تو پھیپھڑے کے اندر جو باریک نالیاں ہیں جن کے اندر ریشہ ہوتا ہے وہ بھی صاف ہو جائیں گی۔ ان کے صاف ہونے سے ہی آپ کی جو پرانی کھانسی ہے، تار کھانسی ہے یا خشک کھانسی ہے، تار دمہ ہے یا خشک دمہ ہے، جو بہت سی اسٹیرائڈ استعمال کرنے کے بعد بھی وہ نہیں جاتا یا آپ ہمیشہ نیبولائز کرتے رہے ہیں تو وہ پھیپھڑے کمزور ہو جاتے تھے، ان پھیپھڑوں کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ وہ پھیپھڑے ایک بار بالکل فلٹر ہو کر صاف ہو جائیں گے۔ صاف ہونے کے بعد آپ کے سانس کے اندر جو بھی تنگی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین، یہ پٹکنڈا کا یعنی چار چٹا کا استعمال ہے۔ اگر اس کے متعلق کوئی اور بات اگر آپ نے پوچھنا چاہیں تو میری ویب سائٹ پر دیکھ لیں۔ دوسرا، اگر اس کے پانی ابال کر چند روز اگر اس کا پانی استعمال کریں تو یہ مثانہ کی پتھری کے لیے بھی زبردست چیز ہے۔ دوسرا، فیمیل کی اسرے کے لیے بھی ہے، فیمیل کے منسز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کا یہ بچھو اگر آپ کو کاٹے تو وہاں پہ اگر آپ اس چار چٹا کو یا پٹ کنڈا کو تازہ ہو، ہرا ہو، اگر اس کے اوپر رگڑ لیں تو یہ اس کی زہر کو چوس لیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو گلٹیاں ہوتی ہیں تو ان کے لیے بھی زبردست چیز ہے، اور یہ کمزوری کے لیے بھی اس کا نمک بہت زبردست فائدہ دیتا ہے۔ یہ ملیریا بخار میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اس کے استعمال کرنے کے طریقے ہیں۔ ہمارے پاس جو طریقہ ہے ہم نے آپ کو اپلوڈ کر دیا۔